صبح و شام کریں گے میرے پیارے صحابہ۔ اسلام آباد دارالخلافہ کے اندر مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ شہید ہوئے، اب تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا گیا، اب تک نہیں پتہ چلا کہ ان کے قاتل کون ہیں، اور اسی اسلام آباد کے اندر ایک اداکارہ ماری گئی اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس کے قاتل معلوم ہو گئے۔ اب صرف اتنی سی بات پہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ فیلڈ مارشل مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں، اس بات کو بنیاد بنا کے کچھ لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تم نے مولانا ادریس کو شہید کیا اور کیا سمجھا کہ بھئی ان کی شہادت کے بعد ان کی آواز دب جائے گی، کل ان کے بیٹے کو ان کا جانشین مقرر کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب شہید رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ کوئی علماء کی پہلی شہادت نہیں ہے، کسی عالم دین کو پہلی مرتبہ شہید نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے سینکڑوں علماء کو شہید کر دیا گیا ہے ہمارے ملک پاکستان میں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے علماء آئے روز شہید ہو رہے ہیں، ان کے قاتل گرفتار کیوں نہیں ہوتے، قاتل معلوم کیوں نہیں ہوتا، قاتل پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ مفتی نظام الدین شامزائی، یوسف لدھیانوی شہید، دیگر بڑے بڑے اکابرین، مولانا سمیع الحق شہید، اسی مدرسے کے محتمم مولانا حمد الحق، اسی مدرسے کے محتمم شہید ہوئے، لیکن ان کے قاتل اب تک گرفتار کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ اب تک ان کے قاتل گرفتار کیوں نہیں ہو رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ اسلام آباد دارالخلافہ کے اندر مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ شہید ہوئے، اب تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا گیا، اب تک نہیں پتہ چلا کہ ان کے قاتل کون ہیں، اور اسی اسلام آباد کے اندر ایک اداکارہ ماری گئی اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس کے قاتل معلوم ہو گئے کہ اس کا قاتل کون ہے، قاتل پکڑا بھی گیا، قاتل کی شناخت بھی ہوگی۔ ایک اداکارہ کے لیے ہمارا قانون اتنا متحرک ہو سکتا ہے تو اس ملک کا سرمایہ جو علماء ہیں، ان علماء کے قاتل گرفتار کیوں نہیں ہوتے، ان علماء کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ یہ ہمارا اداروں سے سوال ہے، اور اداروں پہ یہ سوالیہ نشان ہے کہ بھئی علماء کے قاتل کیوں نہیں گرفتار ہوتے؟ کوئی سیاستدان مارا جائے، کسی سیاستدان پہ کوئی حملہ ہو جائے تو فوراً 24 گھنٹوں کے اندر اندر قاتل گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن یہ علماء اتنے لاوارث کیوں ہیں ہمارے دیش کے اندر کہ علماء شہید ہو رہے ہیں اور سالہ سال گزر جاتے ہیں، قاتل معلوم نہیں ہوتے؟ ہمارے اداروں کو یہ دوہرا معیار ختم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ علماء ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، مصلح رسول کے وارث ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ اب شیخ الحدیث کو آپ دیکھیے، مولانا ادریس صاحب کو، شہید رحمہ اللہ کو، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ دن رات درس و تدریس میں مشغول ہیں، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں دن رات لگا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کیا قصور ہے؟ اب صرف اتنی سی بات پہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ فیلڈ مارشل مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں، اس بات کو بنیاد بنا کے کچھ لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، اور جس دن حضرت نے یہ بیان دیا کہ بھئی ہمارے فیلڈ مارشل مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ نے انہیں عزتیں دی ہیں، اور اس کے بعد انہیں گالیاں بھی دی گئی اور ان کو قتل کی دھمکیاں بھی دی گئی، اور گالیاں دینے والے بھی اداروں کو معلوم، قتل کی دھمکیاں دینے والے بھی معلوم، لیکن اب تک اس کے باوجود قاتل گرفتار نہیں ہے۔ تو کیا علماء اتنے لاوارث ہیں کہ ان کو آئے روز دن دہاڑے چوکوں چوراہوں کے اندر کوئی قتل کر کے چلا جائے، ہمارے اداروں کو پتہ ہی نہ چلے، اور پھر سالہ سال ادارے قاتل گرفتار نہ کر سکیں؟ اس لیے اپنے اوپر سے یہ سوالیہ نشان ادارے ختم کریں اور مولانا ادریس شہید رحمہ اللہ کے قاتلوں کو گرفتار کریں۔ یہ ایک واحد طبقہ علماء کے ہے کہ ان کو جب بھی حق بیان کیا جاتا ہے پھر دھمکایا جاتا ہے، راستہ روکا جاتا ہے، گالم گلوچ کی جاتی ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کا صفایا کر دیا جاتا ہے شہید کر کے۔ اور شہید کر کے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ شہید ہوئے گا، آواز دب جائے گی، آواز ختم ہو جائے گی، ان سے سوال ہے تم نے مولانا ادریس کو شہید کیا اور کیا سمجھا کہ بھئی ان کی شہادت کے بعد ان کی آواز دب جائے گی، کل ان کے بیٹے کو ان کا جانشین مقرر کر دیا، ان کی آواز پہلے سے بڑھ کے لگے گی، ان کا بیٹا ان کی مسند پہ آ بیٹھا ہے۔ تم نے اسی طرح علامہ نواز شہید رحمہ اللہ کو 40 سال پہلے شہید کیا، اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کو، ضیاء الرحمن فاروقی کو، اور بہت سارے ہمارے علماء کو شہید کیا، لیکن ان کی آواز ختم نہیں ہوئی، پہلے سے بڑھ کے گونج رہی ہے۔ جب بھائی تمہارے مارنے سے آوازیں بند نہیں ہوتی اور ختم نہیں ہوتی تو پھر تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا اور تم اپنے مقصد کے اندر مزید ناکامی کا شکار ہوتے ہو؟ یہ آوازیں دبنے والی نہیں ہے، یہ شہادت اللہ کا تاج ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور یہ قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے علماء شہادت جیسی عظیم الشان موت دنیا سے لے کے جا رہے ہیں، شہادت کا رتبہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے علماء کو یوں شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے قاتل گرفتار کیوں نہیں ہوتے، ان کا قاتل معلوم کیوں نہیں ہوتا، اور اداکارہ ماری جائے، سیاستدان مارا جائے اور 24 گھنٹوں کے اندر قانون متحرک ہو جاتا ہے اور ان کا قاتل گرفتار ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اداروں سے سوال ہے، ادارے نوٹس لیں اور ہمارے
ہمارے جتنے بھی علماء شہید ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کو گرفتار کرے۔ اگر یہ صورتحال چلتی رہی اور یوں ہی علماء شہید ہوتے رہے اور قاتل نامعلوم ہوتے رہے اور قاتل گرفتار نہ ہوتے رہے تو یہ صورتحال انتہائی خطرناک راستہ بھی اختیار کر سکتی ہے کہ بعد میں پھر حکومتوں کو اور اداروں کو اس صورتحال کو روکنا اور کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اب وقت ہے اور بر وقت علماء کے قاتلوں کو گرفتار کریں اور قوم کو شکری کا موقع دیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان علماء اور دین کے چوکیداروں اور دین کے محافظوں کی حفاظت فرمائے۔